حضرت آدم آ گئے تو 300 سال تک آسمان پر سورت نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمارے شرمندگی کے روتے رہے، زار و خطار ہوتے رہے اور توبہ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ اللہ کا محبوب نبی، اب میں یہاں یہی بات بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ اللہ ذکر کرنے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ کا محبوب، اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں 300 سال زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہا، مگر اللہ کی طرف سے معافی نہیں۔ مگر ایک بار نام محمد کا وسیلہ لے کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اے آدم تمہاری خطا معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ رہا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر۔ پھر اس طرح دعا قبول ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو ماں حوا کا پتہ دیا، جدہ میں گئے، ملے اور رہائش پذیر ہوئے اور ان سے 10 بیٹے 9 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے 9 بیٹیاں، اور 10ویں بیٹے حضرت شیشا سب سے چھوٹے، اور نبوت بھی انہی سے ہے۔ اور پھر آدم کے نائب بھی بنے، آدم کے جانشین بنے اور حضرت آدم کے خلیفہ بنے۔ کیا بنے؟ آدم کے خلیفہ۔ اور پھر 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں حوا میں بھی 2 آنتیں رکھی تھیں، ایک آنت میں لڑکی تو دوسری میں لڑکا۔ یہ ایک حمل میں ایک آنت میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک رواج دیکھو، اب میں یہ اصلیت بتاؤں گا، اکثر لوگ یہاں پر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر اور حکیم بھی اس بات کو نہیں جانتے جو قرآن نے بتا دیا۔ ہاں، قرآن پڑھے ہیں، حدیث پڑھے ہیں، جو غور کرتے ہیں شاید کم لوگ جانتے ہیں۔ عورت کے مادی رحم میں 2 آنتیں ہوتے ہیں، جسے 2 ٹیوب کہتے ہیں، تو دائیں اور بائیں، اور دونوں راستے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں راستوں میں کیا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے لڑکی کا تو ایک ہوتا ہے لڑکے کا۔ جب ایک راستہ لڑکی کا ہوتا ہے تو دوسرا لڑکے کا ہوتا ہے، اور یہ راستہ لڑکی اور لڑکے کا ہے ماں کے حمل میں جب بچہ مضغہ بنتا ہے تب جا کر آج آلوں کے ذریعے اور سکیننگ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ مگر جب تک حمل میں نہیں گیا اور جب تک سب سے پہلی بار اگرچہ ماں کے رحم میں حمل میں اگر نطفہ ٹھہر گیا تو اس کو پکڑ کر کوئی ڈاکٹر اب تک پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ نطفہ کیا لڑکے کا ہے کیا لڑکی کا ہے۔ مگر اس میں فرق نہیں ہے، جو راستے ہوتے ہیں دونوں راستے، ایک بائیں جانب ہوتا ہے تو ایک دائیں جانب ہوتا ہے۔ تو دائیں جانب سے جو پرواز کرتا ہے، جو پرواز کر کر حمل مادی رحم میں چلا جاتا ہے، یہ پرواز کرتا جاتا ہے تو وہ دائیں جانب سے جب نکل جاتا ہے یقیناً وہ جانے تک جا کر جب جم جاتا ہے دائیں طرف سے وہ لڑکا ہوتا ہے، اور بائیں طرف سے جو جاتا ہے جا کر جمتا ہے وہ لڑکی ہوتی ہے۔ تو دوسرا سوال، جب بائیں جانب سے جا کر لڑکی ہوتی ہے تو دائیں طرف عورت کو دکھتا ہے، یعنی بائیں طرف سے لڑکی جمتی ہے تو بائیں طرف درد ہوتا ہے اور دائیں طرف اس کا زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ مضغہ جب بنتا ہے لڑکے کا دائیں جانب اس کا سر ہوتا ہے، بائیں جانب پیر ہوتے ہیں، اور زیادہ لڑکے کا اگرچہ حمل ہے تو دائیں جانب درد ہوتا ہے اور دائیں جانب کے نسیں دکھتے ہیں، اور بائیں جانب ہوتا ہے لڑکی کا بائیں جانب سر ہوتا ہے تو بائیں جانب کی نسیں ہوتے ہیں۔ کب؟ جب تک کہ یہ حمل دوران حمل میں گھومتا نہ رہے۔ تو بہرکیف یہ کیفیت ہوتی ہے دائیں اور بائیں جانب کی۔ اور اس میں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق یہ ہے، جو 2 راستے ہوتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ جب ارادہ مرد کو خواہش زیادہ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ حمل لڑکی کا ہوتا ہے، اور جب لڑکی کو خواہش مرد کی زیادہ ہوتی ہے تو لڑکے کا حمل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ الگ باتیں ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات پر ہی یہ ہوتے ہیں، جو 2 راستے ہوتے ہیں 2 راستے بند ہوتے ہیں۔ جب حمل ٹھہر جاتا ہے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، اگر بند نہیں ہوا پھر جس کے 2 بچے جڑوے کہتے ہیں نا، 2 بچے یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں،
تو بہر کیف یہ راستے جو کھلتے ہیں یہ چاہت سے، ارادت سے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ بھی ہے اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ تبارک اس بات کو یاد رکھ لیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر سے لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی تو سارا الزام عورت پر دیتے ہیں کہ لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، کہ مرد کی خطا نہیں ہے، جبکہ حدیث اور قرآن اولاد مرد کی طرف سے ہے، عورت میں اس کا کوئی دخل انداز نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے اور نہیں ہے، بس اتنا ہے صرف چاہت کا ہے۔ اور عورت کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ عورت جب زیادہ چاہتی ہے اپنے مرد کو، خاوند کو، تو وہ لڑکے کو جنم دیتی ہے، یا عورت کی خواہش زیادہ، اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، ایک شہوت زیادہ ہوتا ہے مرد کے اندر، تو وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے اس کو یعنی خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو وہ عورت مطلب یعنی لڑکی کا حمل ٹھہرتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیں، پہچان لیں، اور لڑکیاں ہو گئے، لڑکیوں کو ہی جنم دیتی، اس بات کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں، یہ ساری کی ساری خطا مرد کی ہوتی ہے۔ تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اس پر گفتگو نہیں کرنا۔ تو بہر کیف 9 بیٹیاں 10 بیٹے حضرت آدم کو، جب 9 بیٹیاں 10 بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں، تو 9 بیٹیاں، اور اس وقت یعنی جوڑے بنانے کے لیے، نسل پھیلانے کے لیے 2 راستوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے وہ آج ہر عورت میں ہے، مگر جب جائز تھا آج ناجائز ہے، آج حرام ہے، کیونکہ بہن اور بھائی کا یہ ہوتے ہیں، ایک ہی رحم سے آنے والے ہیں۔ تو اس وقت دنیا پھیلنے کے لیے اور نسل بنی آدم پھیلنے کے لیے، نسل پھیلنے کے لیے یہ طریقہ تھا۔ جب 9 بیٹے 9 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تو حضرت شش کو بیٹی نہیں، تو حضرت شش کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ وہ نبی ہیں، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے بھی حفاظت کر رہا ہے، اور ان کے نکاح میں دنیا کی کوئی عورت نہیں تھی، بلکہ جنت سے حور کو بھیجا تھا، اور حضرت شش کا نکاح جنت کی حور سے ہوا، اور اس حور کو پیدا ہونے والی اولادوں میں سے نسل بنسل ہمارے نبی تک، اہل بیت اطہار تک خاندان آ رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں پھر آگے بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔